سامعین کرام، حضرت لوط علیہ السلام کو جس قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا، وہ قوم اس وقت کے انتہائی بدترین گناہوں، بری عادتوں اور قابل نفرت افعال میں مبتلا تھی۔ قوم لوط میں ہم جنس پرستی کی ابتدا سے متعلق علماء تاریخ اور مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ یہ بستی پہلے بہت آباد، نہایت سرسبز و شاداب تھی۔ اس میں طرح طرح کے اناج، پھل، میوے پیدا ہوا کرتے تھے، اور یہی وجہ ہے اس خوشحالی کی وجہ سے دوسرے علاقوں سے لوگ اس بستی میں مہمان بن کر آیا کرتے تھے، تو یہاں کے باشندوں کو ان کی مہمان نوازی کا بوجھ اٹھانا پڑتا تھا۔ تو پھر کچھ ہی عرصے کے بعد وہاں کے لوگ جو ہیں ان کی مہمانوں کی آمد کی وجہ سے انتہا درجے کے تنگ آ چکے تھے، لیکن ان کو بھگانے اور ان کو روکنے کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تھی۔ اتنے میں شیطان لعین مردود وہاں پر آیا، ایک بوڑھے شخص کی صورت میں۔ وہاں کے لوگوں کو کہا، اگر تم مہمانوں کی آمد سے نجات چاہتے ہو تو تم یوں کرو کہ جب بھی کوئی تمہاری بستی میں مہمان بن کر آئے تو تم اس کے ساتھ زبردستی بدفعلی کرو، تو آپ لوگوں کی بستی میں مہمان آنا بند ہو جائیں گے۔ تو چنانچہ اس طریقے سے ہوا کہ سب سے پہلے وہ شیطان لعین ہی ایک خوبصورت لڑکے کی شکل میں اس بستی میں مہمان بن کر داخل ہوا۔ پھر اس بستی کے لوگوں نے اس کے ساتھ بدفعلی کی اور شیطان لعین نے اپنے ساتھ خوب بدفعلی کروائی۔ اس طریقے سے شیطان لعین نے ان لوگوں کو بدفعلی کرنے میں مبتلا کر دیا۔ آہستہ آہستہ یہ لوگ بدفعلی کرتے کرتے اس کام کے عادی ہو گئے۔ اس برے فعل کے اندر پڑنے کی وجہ سے اس قوم کا یہ حال ہوا کہ یہ اپنی حلال عورتوں کو، بیویوں کو چھوڑ کر مردوں سے اپنی شہوت پوری کرنے لگ گئے، اور یہ طریقہ انہیں شیطان نے سکھایا۔ پھر حضرت لوط علیہ السلام اس قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے۔ آپ نے ان کو تبلیغ و نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، اے میری قوم، مجھے اللہ نے تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجا ہے۔ میں تمہیں یہ نصیحت کرتا ہوں کہ تم کفر و شرک اور رسولوں کی تکذیب اور دیگر گناہوں سے باز آ جاؤ، اور جس سیدھے راستے کی طرف میں تمہیں دعوت دیتا ہوں تم میری پیروی کرو، اور ڈرو اس عذاب الہی سے جو ان گناہوں کے سبب تم پر نازل ہو سکتا ہے۔ پھر آپ نے اس قوم کے سب سے کبھی گناہ، سب سے برا گناہ جس کے اندر یہ ملوث ہو چکے تھے، مبتلا ہو چکے تھے، اس بارے میں فرمایا، اے میری قوم، کیا اب یہی کام رہ گیا تھا تمہارے کرنے کے لیے کہ تم اپنی عورتوں کو، جو اللہ نے تمہاری جن عورتوں کو تمہاری بیوی بنایا، ان کو چھوڑ کر مردوں سے اپنی شہوت پوری کرو، بدفعلی کرو؟ حضرت لوط علیہ السلام کی یہ بات سن کر قوم نے جواب دیا، اے لوط، اگر تم ہمیں یہ نصیحت کرنے اور اس فعل کو برا کہنے سے باز نہ آئے تو ضرور تمہیں اس شہر سے نکال دیا جائے گا۔ جب قوم کی یہ بات سنی تو حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا، اے میری قوم، میں تم سے بیزار ہوں اور میں نفرت کرنے والا ہوں، شدید نفرت کرنے والا ہوں اس برے فعل سے۔ پھر آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی، اے اللہ، مجھے اور میرے گھر والوں کو ان افعال کی وجہ سے نازل ہونے والے عذاب سے محفوظ فرما۔ پھر آپ مسلسل انہیں نصیحت و تبلیغ کرتے رہے، اور وہ مسلسل اس بدفعلی میں لگے رہے، حتیٰ کہ آپ کی قوم نے آپ سے کہا، اگر آپ واقعی میں سچے نبی ہو اور یہ کبھی گناہ ہے، بہت برا گناہ ہے یہ فعل، تو آپ اللہ کا ہم پر عذاب نازل کر دو، آپ عذاب لے آؤ۔ پھر حضرت لوط علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قبول فرمایا اور ان پر آسمان سے پتھروں کی برسات فرمائی، اور وہ قوم تباہ و برباد ہو گئی۔ تو ہمیں بھی یہ سیکھنا ہوگا۔ آج دیکھیں، میں اور آپ دیکھیں اس ماحول کے اندر، کیا آج کے اس پرفتن دور کے اندر یہ گناہ کبیرہ عام نہیں ہو چکا؟ ہر علاقے، ہر شہروں کے اندر یہ گناہ اس قدر بڑھ رہا ہے کہ ہم لوگ سوچ نہیں سکتے، لیکن اس کے باوجود عذاب ہم پر نازل نہیں ہو رہا۔ یہ حضور کا صدقہ ہے، حضور کے صدقے سے اللہ تعالیٰ نے ہم پر عذاب ابھی تک نازل نہیں کیا۔
وہ قوم جو اس کام میں پڑی تو ان کے اوپر پتھروں کی برسات ہوئی اور وہ تباہ ہو گئی۔ آج ہماری یہ قوم، آج کے یہ لوگ جو بڑے پرفتن دور کے اندر رہ رہے ہیں، اکثر طور پر آپ دیکھیں ان بے حیائیوں میں، بدکاریوں میں، زناکاری میں ملوث ہو چکے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی عذاب الہی سے ڈریں اس عذاب الہی سے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ کل کو جب ہمیں قبر میں لٹایا جائے تو قبر ہمیں اسے نچوڑ کر رکھ دے، ہماری ہڈیوں کو توڑ پھوڑ کر رکھ دے، ہمارا پیٹ کا نظام سارا باہر آ جائے، دماغ پھٹ کر سارا دماغ کا نظام باہر آ جائے۔ ڈرو اس دن سے جب ہمارے اوپر سانپ بچھو مسلط کر دیے جائیں گے اس گناہ کبیرہ کے سبب۔ تو مجھے اور آپ کو چاہیے کہ اگر آج تک اگر کوئی شخص یہ گناہ کبیرہ کر چکا ہے، اس گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو چکا ہے، تو ابھی اسی وقت سچے دل سے توبہ کرے اور دوبارہ نہ کرنے کا عہد کرے اور دوسروں کو بھی نہ کرنے کی دعوت دیتا رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔